گل اتنی ہے لمبی چاڑی گفتگو نہ اسی کرن دے عادیاں تے نہ ہی سانو جڑا نا کوئی عادت ہے بھئی اسی 2 گھنٹے لائیے گل 5 منٹ دی بھی ہوئے تے حضور نال محبت دی اس طریقے ہوئے کہ بندے دا جگر کلیجہ نہ اینج اٹھ پوے جگر بھی کہے کہ یارا حضور دی شان بندہ سنے تے اینج سنے سمجھ آئی نہ گل دی لمبی چاڑی تمہیدہ بننیاں تے نہ سانو مولویاں لے والا آندین اسی اتنی گل کردے ہیں کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا جتھے بیٹھو حضور دی گل کرنی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت لوگ تے مجدد بن کے آدھے نا کوئی کینیڈے وچو کوئی یہود و نصارہ تے جناب کیڑے کیڑے علاقیاں چو جی یہود و نصارہ تے انہاں دیاں گوداں وچ بیٹھ کے لوگ مجدد بنتے ہیں اونج اعلیٰ حضرت بریلوی کون ہیں آپ جدو حضور تے در تے گئے نا تو حضور نے خود آپ نے جناب مجدد دی چٹی دے دی نہ کیوں ہو ناز اہل سنت کو اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر تو اعلیٰ حضرت کی فرمان دیں آپ فرمان دیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے سمجھ آئی نا گل دی شیطان جی میں ہر جگہ تے جتھے بھی شیطان جاندہ ہے نا اینج صرف انگلی لاندہ ہے اگے تو پھر شیطان دے پجاری جڑن نا سارا کام خود ہی کر دیں شیطان صرف جا کے انگلی لاندہ ہے کی کردہ ہے شیطان چھیڑ دہ ہے شیطان چھیڑ کے خود سیٹ تے ہو جاندہ ہے پھر وہ تماشے ویکھ دہ ہے تے تسی کی کرنا ہے شیطان تے چھیڑ دہ ہے شرارت واسطے تے تسی کی کرنا ہے جتھے بیٹھنا ہے حضور دا ذکر کرنا ہے جتھے بیٹھنا ہے حضور دا نعرہ لانا ہے جتھے جانا ہے کہنا ہے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سمجھ آئی گل دی لوگ بڑے بڑے جناب گلاں کرتے ہیں جی صحابہ میلاد منایا اور جی صحابہ جھنڈیاں لائیاں اور جی صحابہ ہاتھ چوک کے نعرے لائے اور جی صحابہ کوئی جھنڈے لہرائے صحابہ کوئی پھول بوٹیاں تے جھنڈیاں تے لیٹاں لائیاں آئی تسی سنیاں کدھروں کٹ لے آئے ہو میں کہا چلیا تو تے صرف اپنے گلی محلے دے اندر جلوس نہیں نہ کٹ سکدا تو تے صرف حضور تے نام تے ہاتھ چاہ کے نعرہ نہیں نہ لا سکدا تو تے صرف رسول اللہ تے جھنڈا چاہ کے میلاد نہیں نہ منا سکدا تو میں کہا چلیا صحابہ صرف ہاتھ نہیں چاہے صحابہ صرف جھنڈے نہیں چاہے صحابہ صرف مدینے دیا گلیاں میں جلوس نہیں کٹے صحابہ کیویں میلاد منایا صحابہ مدینے دیا گلیاں میں جھنڈے تے ہاتھ نہیں چاہے صحابہ نے تلواراں چاہیاں ہاں جی صحابہ نے تلواراں چاہیاں جھنڈے تے ہاتھ چاہنا ہو رہے تے حضور تے عزت تے دین دی حفاظت واسطے تلوار چاہ کے حضور تے میلاد منانا ہو رہے ہاں جی حضور تے صحابہ تلواراں چاہیاں تو تلواراں چاہ کے پھر صرف مدینہ دیا گلیاں وچ نکل کے اے نہیں آکھیا کہ حضور آ گئے نا اپنی گلیاں وچ نہیں مدینے تو چلے تو میلہ دا سفر کر کے کافرہ دے حکمرانہ دے کیسر و کسرہ دے حکمرانہ دے دروازے تے جا پہنچے کیسر و کسرہ دے حکمرانہ دے دروازے کھڑکا کے کیا آپ نے فرمایا کافرو نکلو باہر ہن حضور آ گئے ہاں جی نکلو باہر حضور آ گئے اور نہاں گا لیو اے جے ٹھڈا مجمع نہ سانو چاہی دے تے نہ اسی اے جے ٹھڈے بندیاں دے کے گل کرنا چاہندے ہیں سمجھ آئی نا حضور دا غلام ہوئے حضور دا کلمہ پڑھدا ہوئے حضور دے نال عشق دا دعویٰ کردا ہوئے تو پھر حضور دی شان سن کے تو میلاد سن کے اندر ہوتا نہ کھولے ہوتا زبان نہ بولے پھر وہ کیڑی گل دا عاشق ہے صحابہ تے او سن جنہاں حضور دے سامنے کھڑے ہو کے گردناں کٹا دیتیاں ٹکڑے کرا دیتے آج 3 صحابہ حضور دے سامنے کھڑے ہو کے کٹ گئے گردناں کٹا دیتیاں ٹکڑے کرا دیتے اپنی جانا دے دیتیاں لیکن نعرہ ہکو ہی لایا وجہدو نہ وجہ کا اور نفسی دو نہ نفسے کا اور کافرو رسول اللہ کی طرف بعد میں جانا پہلے رسول اللہ پر ہم جو قربان ہونے کے لیے نعرہ لانے تفعل کر کے نعرہ تکبیر نہیں بھائی پورا ایتھے ہر بندہ ایتھے ہاتھ چاہ کے کوئی میں اپنے پیو دی گل تے نہیں نہ کر رہا گل کندی کر رہا حضور دی کر رہا حضور دی گل ہیں جھوم کے کرنی ہے اے شادی حال بھی گواہ ہوئے ہاں جی ادھر و دوار بھی جھومن پورا نہنگ شہر جھوم اٹھے کی پڑھیا انہوں نے کہو چلیو اصل حضور دا میلاد منانا لیتے ہونا ہے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سمجھ آئی نا جی؟ صحابہ صرف مدینہ دیا گلیاں وچ میلاد نہیں منایا، صحابہ کافران دے حکمرانہ دے دروازے چاہ کھڑکائے، انہاں کیا کیا نکلو ایک کافرو، ہن تاڑیاں بدماشیاں نہیں چلنیاں، ہن تے رسول اللہ دا دین چلنا ہے، ہن تے حضور دا دین چلنا ہے۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ جی صحابہ حضور دے میلاد تے لنگر پکائے، اور جی صحابہ حضور دے نا دیاں دیکھاں چاڑیاں، میں کہا چلیا جڑے حضور دے نا تے جانا دے دیندے سن، جڑے حضور دے سامنے ٹکڑے کرا دیندے سن، انہاں حضور دے نا تے دو دیکھاں نہیں سن پکانیاں۔ جڑے سیدنا صدیق اکبر حضور نے فرمایا نا غزوہ تبوک تے موقع تے کہ جاؤ بھائی میرے صحابہ تواڈے مال دی لوڑ پے گئی میرے دین نو، اپنا مال لے کے آ جاؤ۔ سارے صحابہ نے اپنی طاقت کے مطابق مال دیتا، تو سیدنا صدیق اکبر گھر گئے، گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا، چادر وچ بنیا، تن دے کپڑے بھی اتارے، ہاں جی تن دے کپڑے بھی اتارے، سارا کچھ اتار کے گنڈڑی بن کے سر تے چائی، تو سر تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے۔ تو میرا آقا ہاں جی اس منظر نو پھر اقبال نے پیش کیتا۔ اقبال کہندا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، کہ فرمانے لگے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہاں جی حضور نے پوچھا صدیق سارا کچھ تو میرے کو لے آیا ہے اور گھر والے واسطے کی چھڑی آئی؟ عرض کی تھی حضور سارا کچھ تواڈے قدماں وچ قربان ہے، گھر والے واسطے اللہ تو اس دا رسول ہی کافی ہے۔ میں کہ چلیا جڑے صحابہ اپنے گھر دا سارا مال لے کے اپنے تن دے کپڑے اتار کے حضور دے قدماں وچ رکھ دیندے سن، انہاں حضور دے نا تے دو جھنڈیاں نہیں سن لانیاں، انہاں حضور دے نا تے دو لیٹاں نہیں سن لانیاں، انہاں حضور دے نا تے میلاد نہیں سی منانا، انہاں دو جھنڈے نہیں سن لانے۔ تو ایک گلاں پتہ نہیں لوگ کٹ کے کدھروں لے آئے نا، ساڑھے مولویاں بھی سنیاں بھی تے انج چھپ چھپ کے میلاد منایا، انج چھپ چھپ کے جڑا خطیب آندا ہے ہاں جی حضور دی ولادت تو لے کے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ دے گھر تک جاندے، ہاں جی حضرت اماں حلیمہ سعدیہ جناب اپنے گھروں چلیاں، اٹھنی کمزور آئی، چل نہیں سہی سکتی، جگہ جگہ تے ڈھے پوندی آئی، تے پھر جدوں مدینے پاک پہنچی تے حضور علیہ السلام نو چکیا، تے پھر آپ دی اٹھنی اتنی جناب تیز ہو گئی کہ آپ دے نال جڑیاں باقی دائیاں آئیاں سن وہ ساریاں پیچھے رہ گئیاں تے آپ اگے ٹر گئیاں۔ میں کہا چلیا اس سواری دی گل تے کردے ہیں جیڑی تے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ حضور نو لے کے گئیاں، اس سواری دی بھی گل کر جس ہوتے سوار ہو کے میرے آقا میدان بدر ہی تشریف لے کے آئے، ہاں اس سواری دی بھی گل کر جس ہوتے میرے آقا سوار ہو کے میدان عہد چائے، اس سواری دی گل کر جس ہوتے سوار ہو کے میرے آقا میدان حنین وچ آئے۔ تے میدان حنین وچ کی بنیا؟ جدوں لشکر آ رہا سی نا قبلہ، کیوں جی ملک صاحب جدوں حضور تے لشکر آ رہا سی نا کم و بیش 10,000 صحابہ حضور علیہ السلام دے نال میدان حنین جدوں پہنچن لگے نا تو اچانک کافران نے حملہ کر دیتا لشکر ہوتے، اچانک لشکر تے حملہ ہو گیا، جدو حملہ ہویا نا تے بھگدڑ پہ گئی، پتہ ہی نہیں سی، اچانک حملہ ہویا تے بھگدڑ ہو گئی، سواریاں بے ساختہ ہو گئیاں، آپے تو باہر ہو گئے، کوئی ادھر نس پیاں، کوئی ادھر صحابہ دیاں سواریاں، کوئی ادھر ٹر گئیاں، کوئی پیچھے ٹر گئیاں، کوئی اگے پیچھے، لشکر جناب تتر بتر ہو گیا۔ جدو سارے انج ہوئے نا تو حضور سن، حضور دیاں شانہ بیان کرو، ہاں جدو سارے صحابہ دیاں جدو اچانک حملہ ہوئے تو سواریاں اگے پیچھے ہوئیاں نا تو حضور تنے تنہا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، ہاں تو حضور اس خچر ہوتے تشریف فرما سن، خچر ہوتے ہاں جی حضور تشریف فرما سن، حضور دی سواری حضور تے تھلے جی ایسی او پھر کیویں اگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ ہاں حضور دی سواری جدو سارے صحابہ تے اگے پیچھے منہ ہے نا تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری نو اگے دی طرف لے کے گئے تو حضور نے نعرہ کی لایا، حضور نے فرمایا انا نبی جو لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ نے فرمایا کافرو میں محمد عربیاں تو انو میری تلاش ہے نا، آؤ میں حاضر ہاں۔ تو حضور نے نعرہ لایا نا تو صحابہ نے مڑ کے ویکھیا حضور دی طرف، جدو مڑ کے ویکھیا نا حضور نو تو پھر صحابہ کی کیتا، پھر صحابہ کی کیتا جو صحابہ نے مڑ کے ویکھیا نا حضور نو کہ حضور تو تنے تنہا اگے جا رہے ہیں، کافران دی طرف خود جا رہے ہیں، تو صحابہ نے اپنی سواریاں نو یک دم موڑیا، جنہاں دیاں سواریاں نہ موڑیاں نا انہاں اپنی سواریاں تو چھال ماری، 10,000 صحابہ کم و بیش 10,000 صحابہ
اپنی سواریاں چھوڑ کے چھالا مار کے حضور علیہ السلام دے پیچھے دوڑ پہ تے نعرہ کی لایا حضور تے صحابہ نے اس وقت نعرہ لایا یا رسول اللہ لبیک و صادق یا رسول اللہ حضور سواریاں بھاویں کے پیچھے ہو جان اسی تواڈے اوتے حفاظت کرن واسطے حاضر ہاں اج اسی حاضر ہاں اج حضور دی اے بھی تے گل کرو نا اج اے بھی تے حضور دی میلاد دی گل کرو زندہ باد فقتلو زور تسی لانا ہے نعرے تے زور تسی لانا ہے سپیکر جوہر نعرہ نہیں لگنا سمجھ آئی نا حضور نال پیار کرے بندہ تے انج کرے پھر صحابہ دے ہاتھے سواریاں آئیاں تاوی ٹھیک جے نہ آئیاں سواریاں چھوڑیاں حضور دے پیچھے نصب ہے عرض کی تھی حضور اسی تے تواڈے او غلام ہاں جڑے تواڈے اگے کھڑے ہو کے جانا دے سکتے ہیں اسی تے او غلام ہاں لوگ پتہ نہیں کدھروں کٹ گیا اجی میلاد کتھوں ثابت ہے میں کہا کتھوں بھی ثابت نہیں تو دس کی کرنا چاہیے کی منانا چاہیے تو دس کی منانا چاہیے شادی ہوئے بندے دی تے سال بعد شادی والا دہاڑا منانا جائز ہوئے جی اور ساری دنیا تے خوشیاں منانیاں جائز ہوون ایکو حضور دا میلاد کائنات شرک تے بدعت بن گیا حضور دا میلاد منانا شرک ہے جے سنیاں پہلے دن تو آج کیا ہونا نا جاوے تیری ایسی دی تیسی تو حضور دے میلاد دے بارے گلا کرنا تو اسے دن ہی گستاخ تے وہابی تے نجدی سارے اسے دن ہی مر جانے سن ساڑھے سنی تے حسن جڑے چھڑے ہوئے جی جنہیں لایا گلی دے نال ٹر چلی اور جی صحابہ میلاد منایا توڑے جے بھولے بھالے بھی نس دے مولوی صاحب دسو جی صحابہ میلاد منایا اور جی صحابہ جناب حضور دے نا تے انگوٹھے چمے میں کہا حضور دے نا تے صحابہ انگوٹھے نہیں چمے تو دس کی چمنا چاہیے ہن عورتاں بھی سن رہی ہیں جی ہن میں گل نہیں کردا سمجھ آئی نا گل نہیں کردے ایتھے یار تیرا پتر ہوئے نکا جیا چھوٹے پتر تے ویسے ہی بڑے پیارے لگ دین چھوٹے چھوٹے بچے ویسے ہی بڑے پیارے لگ دین تیرا پتر ہوئے تے تو اپنے پتر دا منہ چوم متھا چوم اس دے ہاتھ چوم تو میرے جب مولوی میاں والی توٹ کے آگے کہے کہ جناب آپ نے اپنے بیٹے کا منہ ماتھا چوما ہے پتر دا منہ ماتھا چومنا اے تے شرک بدعت ہو جاندا ہے جی چومن تے اے تے شرک تے بدعت ہو جاندا ہے تے جناب تسی ایندا نہیں چومنا تے تسی کیا آکھسو مولوی نو بھائی مولوی صاحب تو ٹھیک آتا پیا ایندا میں اپنے پتر نو نہیں چومنا بولو کی آکھسو کی آکھسو اے آکھسو نا جا مولوی تینوں کے لگے میرا پتر ہے میں منہ چوما یا متھا چوما اس طرح گل ہے یار پتر دیواری میرا پتر ہے جا مولوی تینوں کے لگے میں منہ چوما یا متھا چوما میرا اپنا پتر ہے پتر دیواری غیرت آ گئی تے نبی دا نا چومن دیواری دلیل منگدا نبی دا نا تے کیوں نہیں کہندا سمجھ آئی نا پتر دیواری میرا پتر ہے مولوی تینوں کیڑا مسئلہ ہے میں منہ چوما متھا چوما میرا پتر ہے تے نبی دیواری دلیلہ منگنے ہو تو جی انگوٹھے کتھے چمنا لکھا ہویا اور جی میلاد منانا کتھے لکھا ہویا انہوں کہا جاوے تیرا نبی کوئی اور ہوئے گا جس دا میلاد منانا انگوٹھے چمنا درود و سلام پڑھنا اے شرک تے بدعت ہو سی میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دا میلاد منانا انگوٹھے چمنا اے باعث ثواب ہے جی ساڑھے بزرگ تے فیصلے کر گئے کھول کے قرآن دے سارے ورک ڈٹے محمد عربی دیاں شانہ والا نہ ڈٹھا لوگی جھگڑے پہ کر دے کوئی آکے نور کوئی آکے بشر ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا جی تو سا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا انہوں کہا جاوے تیرا نبی کوئی اور رہے گا جس دی تعظیم کرنا ہی شرک ہو جائے بدعت ہو جائے آپ فرماتے ہیں اس پورے مذہب پہ لعنت کیجئے کیوں کیونکہ کائنات تے بنی رسول اللہ تے صدقے نال جی زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے تو جہاں اور جھلیا جاتا ہوتوں میں جہان حضور واسطے بنے نا ایک کائنات جتنا بھی مال و متاع بنیا اے بھی رسول اللہ دے نا تے بنے ہیں اور اس دا فیدہ ہی اس ویلے جس ویلے حضور دے نا تے حضور دے میلاد ہوتے قربان کیتا جائے صحابہ تے کیویں صحابہ حضور نال پیار کیتا تو تے میں نا دا پیار کر دے آنا اور جی ہم بھی عاشق کے رسول ہیں اور جی مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے الحمدللہ ہم بھی عاشق کے رسول ہیں کیا بات حضور دی عزت کل نہ کر سکے اور کہندے میں بھی عاشق کے رسول ہاں صحابہ کیویں حضور نال پیار کیتا ایک صحابی قبلہ توجہ کرنی ہے گل دے بھائی ایک صحابی نے حضور دا جھوٹا مبارک پانی پیتا پانی حضور نے پیتا جڑا بچ گیا جھوٹا مبارک ایک صحابی نے پانی پیتا دوسرے صحابی نے اس ٹائم حجامہ کرایا ویندا آئی حجامہ حضور علیہ السلام نے حجامہ کرایا جڑا خون نکلیا نا خون مبارک حضور نے ایک صحابی نو پیالے وچ پا کے دیتا کہ جاؤ بھائی یہ خون جا کے دفن کر کے آؤ
تو صحابی رسول جاندیاں او خون پی لیا، صحابی رسول نے او خون پی لیا، واپس آئے، میرے آقا نے فرمایا صحابی رسول دسو جی دفن کر رہے ہو؟ عرض کی تھی حضور میں اتھے دفن کر رہا ہوں جتھے ویکھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ ایک صحابی نے حضور دا پانی پیتا، دوسرے صحابی نے حضور دا خون مبارک پیتا، تیسرے صحابی نے ویکھیا کہ اے دو کام تے گئے ہو، تیسرے صحابی نے حضور دا بول مبارک پیشاب مبارک پی لیا۔ سبحان اللہ، ایتھے نور پچھر تے جھگڑے، ایتھے انگوٹھے چمڑ تے نہ چمڑ تے جھگڑے، ہاں جی ایتھے ہاتھ بن کے درود و سلام پڑھن تے جھگڑے، ایتھے یا رسول اللہ ندا دین تے نہ دین تے جھگڑے۔ میں کہا چلیا جڑے حضور دا پیشاب مبارک بھی پی گئے انہاں حضور تے نہ تے انگوٹھے نہیں سن چمڑے، انہاں کیویں حضور نال پیار کیتا؟ حضور دا پیشاب مبارک پی گئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ سن تے حضور دا پیشاب مبارک پی گئیاں، رات نو برتن وچ پیا ہویا سی، آپ نے منہ لایا تے پی گئیاں۔ جدوں سویرے پتہ چلیا نا تے صحابہ کرام نے پوچھیا دسو مائی جی جدوں تسی برتن نو منہ لایا تو انہوں سمجھ نہ لگی کہ اے پانی ہے یا پیشاب مبارک ہے؟ تو انہوں پتہ نہ لگیا تے سننا مائی جی نے گل کے کی تھی، سننا حضرت ام ایمن نے گل کے کی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب دے غلاموں جدوں میں برتن نو منہ لایا نا تو اس دی خوشبو اتنی سی، اس دی خوشبو اتنی سی، اس دی خوشبو اتنی سی، جدوں میں برتن نو منہ لایا مینوں سمجھ ہی نہ لگی کہ اے پانی ہے یا پیشاب مبارک ہے۔ ہاں جی حضور دے پیشاب مبارک دی اتنی خوشبو سی کہ جدوں منہ لایا تو پتہ ہی نہ لگیا کہ پانی ہے یا پیشاب مبارک ہے۔ اے میں گل ایویں اپنے کولوں نہیں گھڑ کے سنائی، اے پچھلے دنوں دی کچھ عرصہ پہلے دی کچھ سالاں پہلے دی گل ہے۔ ایک بزرگ گئے مدینہ پاک، ایک بزرگ گئے جی مدینہ پاک، تو مدینہ پاک اتھے ایک جوان نے انہاں بزرگاں دی دعوت کی تھی، ایک لڑکے نے اتھے انہاں بزرگاں دی عالم دین سن انہاں دی دعوت کی تھی انہاں، تو جدوں دعوت کی تھی نا تو بزرگ ٹر گئے اس دے گھر، آپ جا کے بہ گئے اس دے مہمان خانے چ۔ وہ لڑکا جدوں بھی گھروں سالن لے کے آوے پھر جاوے، پھر جناب روٹی لے کے آوے، پھر جاوے، پھر پانی لے کے آوے، اور بزرگ فرمان بھائی وہ لڑکا جس ٹائم مہمان خانے اس کمرے دے داخل ہوتا ہے نا تو ایک عجیب و غریب قسم دی خوشبو کمرے پھیل جاندی ہے، ایک عجیب جہی خوشبو کمرے دے اندر پھیل جاندی ہے۔ میں اس جوان نے پوچھا یارا دس اے جڑی خوشبو ہے اے تو کیڑے بازار چوں لیندا ہے؟ میں تے اج تک بڑے بڑے جناب خوشبو دے بازاراں وچ گیا، دکاناں تے گیا، مارکیٹ وچ گیا، مینوں اے خوشبو نہیں ملی۔ تے او بزرگ فرماندے نے کو جوان جڑا نا او مسکرا پیا، او کہنے لگا بزرگوں اے خوشبو بازاراں چوں نہیں لبدی، اے گل وچ ہو رہے، ہاں اے بازاراں چوں نہیں لبدی، اے گل وچ ہو رہے۔ بزرگاں کیا دسو جی یہ کی گل ہے، اے خوشبو کتھوں لبدی؟ پھر انہاں کیا جناب اے خوشبو بازاراں والی خوشبو نہیں ہے، اے خوشبو او خوشبو ہے کہ حضرت ام ایمن جدو حضور علیہ السلام دا پیشاب مبارک پیتا سی نا تو حضور نے حضرت ام ایمن نو دعا دیتی سی کہ یا اللہ حضرت ام ایمن دی قیامت تک جڑی نسل آوے نا اس نسل دے وچوں ایک ایو جہی خوشبو پیدا کریں جڑی خوشبو کائنات دے اندر اور کوئی بنا ہی نہ سکے۔ اس جوان کہنے لگا کہ جناب اے خوشبو بازاراں چوں نہیں ملدی، اے وہ خوشبو ہے جڑی ساڈی والدہ نے حضور نال محبت کی تھی کہ حضور دا پیشاب مبارک پیتا کہ حضور جڑی دعا دیتی اے خوشبو اس دعا دی برکت نال ملی ہے۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ پھر حضور دے چلدے چلدے اگلی گل، حضور دے صحابہ نے حضور نال پیار کیویں کیتا؟ آج کوئی چاچے تو مجبور، کوئی مامے تو مجبور، کوئی بھرا تو مجبور، کوئی پیو تو مجبور، کوئی رشتہ داراں تو مجبور، کوئی برادری تو مجبور۔ اور جی مولانا صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ کے دین کے نظام کی بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نا جی ہماری برادری فلاں کے ساتھ ہے۔ اور سنو حضور دے صحابہ کی کرتے سن، حضور دے صحابہ کے برادری نال کھڑے ہوندے سن یا کس دے نال کھڑے ہوندے سن؟ حضور دے صحابہ، ایک صحابی دے بھائی نے حضور دے خلاف گل کی تھی، صحابی رسول نے اپنے بھرا دی گردن کٹ دیتی۔ دوسرے صحابی دے مامے نے حضرت فاروق اعظم دے مامے نے گل کی تھی حضور دے خلاف، حضرت فاروق اعظم نے اپنے مامے دی گردن اتار دیتی۔ تیسرے صحابی نے ویکھیا کہ اے دو کام تے گئے ہو، تیسرے صحابی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیو دی گردن کٹ دیتی، پیو دی گردن کٹ کے کانے چو نپ کے
پیو دی گردن کٹ کے کانے چو نپ کے تھیلے چ بند بھی نہیں کی دی کپڑے چ بھی نہیں بنی ڈر بھی نہیں لگیا کہ پیو دا کٹیا ہے سر چائی پھردا نا پیو دی گردن کٹ کے کانے چو نپ کے تے انج لٹکاندے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے میرے آقا نے فرمایا ابو عبیدہ او ویحکا او کدا سر کٹی پھردا ہے عرض کی تھی حضور میرے پیو دا سر ہے میرے آقا فرمایا کیوں کٹیائی عرض کی تھی حضور میرے پیو تواڈے خلاف گل کی تھی تواڈی بے ادبی کی تھی میں پیو دی گردن کٹ کے لے آیا اتھے تے صحابہ دے سامنے اگر پیو بھی حضور دے خلاف گل کی تھی نا تو صحابہ نے تے پیو دی گردن بھی کٹ دیتی ایتھے کوئی مامے تو مجبور ہو کے حضور دے دین نو چھوڑ کے تے حضور دے مخالفہ نو پرچیاں جڑے جا کے پاندے ہو نا اے گھر جا کے گل سوچنی ضرور ہے کہ صحابہ تے اپنے مامے دی جان بھی نہ ویکھی اپنا پیو بھی نہ ویکھیا گردن کٹ کے لے آئے آج تو تے میں حضور دے نا تے ایک پرچی بھی نہیں دے سکتی